الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان الکریم کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے پہلے عشرے میں اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین، مفسر قرآن، شیخ الحدیث، حکیم الامت حضرت علامہ مولانا احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی ہوا کرتا ہے۔ آپ کا یوم وصال رمضان کے پہلے عشرے میں ہے، تو اس مناسبت سے یہ سوال کیا گیا کہ نعیمی صاحب کی ایک عبارت کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا نے معاذ اللہ استغفر اللہ توہین رسالت کا حکم لگایا ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ نعیمی صاحب نے اپنی کتاب میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت کی توہین کی ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر تفصیلی جواب ریکارڈ کروایا جائے، اور جو انجینئر محمد علی مرزا کا دجل و فریب ہے اس کو بے نقاب کیا جائے۔ تو جال حق آپ کی مشہور کتاب ہے نعیمی صاحب کی، اور بڑی معروف اور مشہور کتاب ہے یہ۔ بڑے مدلل انداز سے آپ نے اہل سنت کے موقف کو اس میں بیان کیا ہے۔ اس میں نور اور بشر کی بحث کے تحت سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کی آپ نے تفسیر کی ہے، اور اس تفسیر کے تحت کچھ کلام کیا ہے جس پر انجینئر محمد علی مرزا نے اعتراض کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ توہین رسالت ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ اب اس کی نعیمی صاحب نے تفسیر بیان کی ہے اور اس تفسیر کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ ان کا جو کلام ہے نعیمی صاحب کا وہ پیش کرتے ہیں۔ نعیمی صاحب جو ہے وہ اس عبارت کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کفار سے خطاب ہے، اس آیت میں کفار سے خطاب ہے، چونکہ ہر چیز اپنی غیر جن سے نفرت کرتی ہے۔ تو پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہاں پر نعیمی صاحب اس بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بشری لبادے میں مبعوث کیا گیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام بشری شکل اور صورت میں اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جو جنس ہوتی ہے اس کا میلان اپنی ہی جنس کی طرف ہوتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، جنس اپنی ہی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو اگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی حقیقت کے ساتھ جلوہ فرما ہوتے، جیسا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے نور سے تخلیق فرمایا ہے، تو غیر جنس ہونے کی وجہ سے انسان آپ کی طرف اس طرح مانوس نہ ہو سکتے، اور اکتساب فیض ان کے لیے جو ہے وہ دشوار ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بشری لبادے میں مبعوث فرمایا، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نوری مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، اور جب بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام کی موجودگی میں حاضر ہوا کرتے تھے تو حضرت جبرائیل بھی نور ہونے کے باوجود بشری لبادے میں آیا کرتے تھے، اور موسٹلی جو ہے وہ حضرت دہیہ کلبی صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ وہ بڑے حسین و جمیل تھے، ان کی صورت میں آپ جلوہ فرما ہوا کرتے تھے، آیا کرتے تھے، تاکہ صحابہ کرام کے لیے جو ہے وہ حضرت جبرائیل سے اکتساب فیض آسان ہو اور اس میں سہولت ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اس لیے بشری لبادے کے اندر مبعوث کیا گیا۔ تو اب اس کی تفسیر کرتے ہوئے نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کفار سے خطاب ہے، چونکہ ہر چیز اپنی غیر جن سے نفرت کرتی ہے، لہذا فرمایا گیا۔ اب یہاں پر اگلی عبارت میں نعیمی صاحب اس آیت کا یعنی قل انما انا بشر مثلکم کا تفسیری ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فرمایا گیا اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس سے ہوں یعنی بشر ہوں۔ اس کے بعد ختمہ یعنی کہ فل اسٹاپ، یہاں پر ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، تفسیری ترجمہ ایک بار پھر ملاحظہ کریں۔ اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس سے ہوں یعنی کہ بشر ہوں۔ اس کے بعد فل اسٹاپ یعنی کہ ختمہ، جسے وقف کامل بھی کہا جاتا ہے، اور ختمہ عبارت میں اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ ایک جملہ یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کے بعد ایک نیا جملہ اور نیا کلام شروع ہو رہا ہے۔ تو اب ختمے کے بعد اگلی عبارت ہے کہ شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ختمہ ہے، فل اسٹاپ ہے، اور پھر اگلی عبارت ہے اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہے۔ اب انجینئر نے یہ اعتراض کیا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، نعیمی صاحب نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو شکاری ثابت کر دیا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو پہلے تو اس عبارت کو سمجھ لیں کہ نعیمی صاحب نے یہ بیان فرمایا ہے، یعنی جو تفسیری ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس ہوں یعنی تمہاری جنس سے ہوں یعنی بشر ہوں۔ یہاں پر ہے جی فل اسٹاپ، یہاں پر فل اسٹاپ ہے،
اور اس کے بعد اگلی عبارت ہے شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے۔ اب یہ جو اگلا جملہ ہے یعنی شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے، یہ نعیمی صاحب اپنے پہلے مقدمے اور قضیے کو مثال سے واضح کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ پہلے مقدمے میں انہوں نے بیان کیا کہ جنس اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے یعنی متنفر ہوتی ہے، مطلب یہ کہ جنس کا میلان اپنی ہی جنس کی طرف ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں، جیسے کہ شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے۔ تو اب یہ اس مفہوم کو سمجھا رہے ہیں کہ الجنس یمیل الی الجنس، اس کو مثال دے کر بیان کر رہے ہیں کہ شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے۔ تو یہ مثال ہے، یہاں پر معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شکاری سے تشبیہ نہیں دی جا رہی۔ اب جو انجینئر نے دجل کیا ہے وہ کیا ہے، اس نے عبارت، اب آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر جو ہے وہ دونوں عبارتیں ظاہر ہوں گی۔ انجینئر کا جو نام نہاد ریسرچ پیپر ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ نعیمی صاحب کی جو اصل کتاب ہے جال حق، اس کا جو ہے وہ ہم آپ کو حوالہ اس کی اصل کتاب کے ساتھ، اصل پیج کے ساتھ اسکرین پر دکھا رہے ہیں کہ اس میں ختمہ اور فل اسٹاپ کہاں پر ہے، اور انجینئر نے کس طرح جو ہے وہ اس وقف کامل کو آگے پیچھے کر کے عبارت کے مفہوم کو تبدیل کر کے نعیمی صاحب پہ جو ہے وہ گستاخی کا حکم لگانے کے لیے سارا کا سارا کام کیا ہے۔ تو اب دیکھیں عبارت اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، اب انجینئر صاحب نے نہیں کے بعد فل اسٹاپ لگا دیا۔ عبارت میں آپ دیکھیں اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا گھبراؤ نہیں، جبکہ یہاں پر فل اسٹاپ بنتا ہی نہیں ہے۔ اصل عبارت کے اندر جو آپ کو نعیمی صاحب کی نظر آ رہی ہے وہاں پر فل اسٹاپ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی یہ چونکہ یہ پورا ترجمہ ہو رہا ہے، اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس سے ہوں یعنی بشر ہوں۔ یہاں پر اصل عبارت میں آپ دیکھیں گے جال حق کی جو نعیمی صاحب کی ہے وہاں پر ختمہ ہے، فل اسٹاپ ہے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد اگلی عبارت شروع ہو رہی ہے، لیکن انجینئر نے کیا کیا کہ اگلی جو عبارت ہے اس کو اس ترجمے کا حصہ بنانے کے لیے فل اسٹاپ کو درمیان سے نکال دیا اور بریکٹ میں اپنی طرف سے جیسا کہ لگا کر شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے اس کو ترجمے کا حصہ بنا دیا۔ اتنا بڑا دجل اور فریب ہے یہ اس کا، اور اتنا بڑا جھوٹ ہے، اور یہ سارا کا سارا مقصد اس کا کیا ہے، اس سے تاکہ جو ہے وہ علماء اہل سنت سے عوام اہل سنت بدزن ہو، اور لوگ جو ہے وہ علماء سے صلحاء سے بدزن ہو کر اسلام سے دور ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ اس کی بہت بڑی جو ہے وہ سازش ہے۔ آپ دیکھیں کہ شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے، اس کو اس نے جوڑ دیا ہے تفسیری ترجمے کے ساتھ کہ اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس سے ہوں یعنی بشر ہوں، جیسا کہ شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے۔ گویا کہ اگلی عبارت کو اس ترجمے کا مقولہ قرار دے دیا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقولہ اور قول قرار دے دیا۔ گویا حضور یہ فرما رہے ہیں کہ شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے تو میں شکاری ہوں۔ یہ اتنا بڑا جاہل انسان ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہے۔ اب یہ جو عبارت ہے نعیمی صاحب کی، اس کے اندر وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے انما انا بشر مثلکم، اس فرمان کے ذریعے کفار کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہے، اور اس سے جو پہلی والی عبارت ہے کہ شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے، اس کے ذریعے اپنے پہلے قضیے کہ جنس کا میلان جنس کی طرف ہوتا ہے اور جنس اپنی غیر جنس سے متنفر ہوتی ہے اس کو سمجھانا مقصود ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ لیکن اس نے درمیان سے فل اسٹاپ کو نکال کر اس عبارت کے ٹکڑے کو جوڑ دیا ہے کس کے ساتھ؟ تفسیری ترجمے کے ساتھ۔ اب یہ جو نعیمی صاحب نے مثال بیان کی ہے بات کو سمجھانے کے لیے کہ جنس کا میلان جنس کی طرف ہوتا ہے، یہ مثال کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس طرح کی امثلہ آپ کو احادیث رسول میں ملتی ہیں، اور ہم آپ کو احادیث سے اس کی مثال دیتے ہیں، بخاری سے، صحیح مسلم سے، اور اسی طرح ترمذی کی حدیث سے آپ کو مثال دیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس طرح کی مثال بیان کی ہے سمجھانے کے لیے۔ یہاں پر معاذ اللہ کوئی حضور کو تشبیہ یعنی حضور کو تشبیہ نہیں دی جا رہی۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے مسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں جی، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر جو ہے وہ ہے 373، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے راوی جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، فرماتے ہیں عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا کما بدأ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام ابتداً اجنبی ظاہر ہوا اور وہ اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جس طرح اجنبی ظاہر ہوا تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ، اور اسلام دو مسجدوں کے درمیان سمٹ جائے گا، کما تعرض الحیۃ فی جحرها، جس طرح سانپ اپنے سوراخ اور بل میں سمٹ جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں اسلام مسجد یعنی کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کے درمیان اس طرح سمٹ جائے گا
جس طرح جو ہے وہ سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے۔ اب میرا سوال ہے انجینئر سے اور اس کے جتنے جو چیلے ہیں ان سے، کیا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایمان کو سانپ سے تشبیہ دے دی ہے؟ کیا حکم لگاؤ گے اس حدیث پر؟ اور کیا یہ جو دو مسجدیں ہیں، مسجد نبوی اور مسجد حرام، کیا یہ سانپ کے بل کی طرح ہے؟ ان کو سانپ کا بل قرار دیا گیا ہے؟ تو چیلنج ہے میرا انجینئر محمد علی مرزا کو اور اس کے ماننے والوں کو کہ اس حدیث کا معنی اور مفہوم بیان کریں، اور اگر اس حدیث میں تمہیں معاذ اللہ استغفر اللہ گستاخی نظر آ رہی ہے تو پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ، کہ تم پھر جو ہے وہ مومن ہی نہیں ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اندر بھی تمہیں گستاخی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر اس مثال کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، اور یقیناً قباحت نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، تو جو نعیمی صاحب نے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ جنس کا میلان جنس کی طرف ہوتا ہے، جیسے شکاری جانوروں کی سی آواز نکالتا ہے شکار کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، تو وہاں پر بھی یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جو شکاری ہوتا ہے وہ اس لیے شکار کی سی آواز نکالتا ہے تاکہ شکار اپنے ہم جنس کی طرف مائل ہو کر اس کے جال میں پھنسے۔ تو وہاں پر وہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شکاری ثابت نہیں کر رہے، جس طرح فل اسٹاپ کو ہٹا کر انجینئر نے ترجمے کے اندر ہیر پھیر کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ وہ اپنے قضیے اور مقدمے کو مثال سے سمجھا رہے ہیں، جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ دو مسجدوں کے درمیان، یعنی مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ کے درمیان اس طرح سمٹ جائے گا جس طرح جو ہے وہ سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی نہ ایمان کو سانپ سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور نہ ہی مسجد نبوی یا مسجد حرام کو سانپ کے بل یا سوراخ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الایمان لا یعرض الى المدینہ کما تعرض الحیۃ الى جوہرها۔ تو میرا چیلنج ہے انجینئر محمد علی مرزا کو کہ اس حدیث کا جو ہے وہ جواب دے۔ ما جوابکم فہو جوابنا، جو تمہارا جواب ہوگا وہی ہمارا جواب ہوگا۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ مشکات کے اندر بھی ہے، ابھی ہم آپ کو مشکات میں بھی یہ حدیث ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم ترمذی کے حوالے سے بھی اس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ باب ہے باب ما جاء ان الاسلام بدأ غریبا فسيعود غریبا، ٹھیک ہے۔ اس کی حدیث نمبر جو ہے وہ 2630 ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان الدین لا یعرض الی الحجاز، کہ بے شک دین حجاز میں سمٹ جائے گا، کما تعرض الحیۃ الی جحرها، جیسے کہ سانپ اپنے بل اور سوراخ میں سمٹ جاتا۔ اور پھر آگے ایک اور مثال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ وَلْيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْأُرْوِيَّةِ مِنَ الرَّأْسِ الْجَبَلِ، کہ دین حجاز سے اس طرح بندھ جائے گا جس طرح پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی سے بن جاتی ہے، پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی سے بن جاتی ہے۔ ان الدین بدأ غریبا ویرجع غریبا۔ تو اب دیکھیں اس حدیث میں کیا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کو سانپ سے تشبیہ دے دی، یا ایمان سانپ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، یا پھر جو ہے وہ ایمان پہاڑی بکری کی طرح ہے، ایمان پہاڑی بکری کی طرح ہے؟ اس کا جواب کیا دیں گے انجینئر اس کے ماننے والے؟ تو جب یہاں پر یہ توہین اور بے ادبی نہیں ہے، اور یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال سے ایک بات کو سمجھایا ہے کہ ایمان سمٹ کر مدینے میں آ جائے گا، تو یہاں پر ایمان کے سمٹنے کو بیان کیا جا رہا ہے، جس طرح سانپ بل کے اندر سمٹ جاتا ہے خوف سے تاکہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے، تو اسی طرح اہل ایمان جو ہے وہ مدینے میں سمٹ جائیں گے تاکہ ان کا ایمان ضائع نہ ہو۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اس مثال کو پیش کیا گیا ہے۔ اگر اس مثال کے اوپر کوئی حکم نہیں لگتا تو پھر نعیمی صاحب کی عبارت کے اوپر بھی کوئی حکم نہیں لگتا، اور نعیمی صاحب کی عبارت کے اوپر بھی کوئی حکم نہیں لگتا۔ اور اگر آپ اس حدیث کے اوپر کوئی حکم لگائیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو اب انجینئر اس کے ماننے والوں سے میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نعیمی صاحب کی عبارت میں ہیر پھیر کر کے تم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ توہین رسالت ہے، تو پھر اس حدیث کا مفہوم بھی بیان کرو، اس حدیث کے الفاظ کے اوپر بھی کلام کرو۔ اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور بہت ساری احادیث کی کتب کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ بلکہ انجینئر محمد علی مرزا کے جو روحانی ابا ہیں شیخ البانی، اس نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو میری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے کہ جو انجینئر محمد علی مرزا کو انجانے میں فالو کرتے ہیں اور اسے بہت بڑا اسکالر سمجھ رہے ہیں، تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ شخص جو ہے آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے عبارت پیش کی کہ نعیمی صاحب کی اصل عبارت کیا ہے، اور اس نے اس عبارت میں اپنی طرف سے فل اسٹاپ کو آگے پیچھے کر کے اور بریکٹ میں جو ہے وہ ایک جیسا کہ کا ورڈ لگا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ نعیمی صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ استغفر اللہ اپنے آپ کو شکاری کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس کا دجل اور فریب ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ گستاخی انجینئر نے خود کی ہے،
کس لیے؟ تاکہ اہل سنت کا ایک عالم بدنام، اہل سنت کا ایک مفسر بدنام، اہل سنت کا ایک محدث بدنام ہو۔ تو اہل سنت کے ایک مفسر، عالم اور بہت بڑے مفتی کو بدنام کرنے کے لیے ان کی کتاب میں ہیر پھیر کر کے گستاخی کی صورت کو پیدا کیا گیا اور گستاخی بنایا گیا، تو در حقیقت یہ توہین رسالت کا مرتکب انجینئر محمد علی مرزا خود ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس طرح کے فتنوں سے اور بے دینوں سے محفوظ رکھے، اور عوام اہل سنت سے میری یہ گزارش ہے کہ اس جواب کو بھرپور پھیلائیں، اور جو انجینئر مرزا علی کو فالو کر رہے ہیں اور وہ اس کی اس عبارت کو بنیاد بنا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اہل سنت کے علماء توہین رسالت کیا کرتے ہیں، ان کو منہ توڑ جواب دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا رحم اور فضل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔